ہارون رشید کے ملازمین کی ایک جماعت نے ہارون رشید کو اطلاع دی کہ انہوں نے ڈاکوؤں میں سے 10 شخصوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ آپ ان کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ خلیفہ ہارون رشید نے ان کو حکم دیا کہ وہ لوگ ڈاکوؤں کو ان کے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ ایک جماعت ان کو لے کر خلیفہ کی خدمت میں آ رہی تھی۔ اتفاقاً ان میں سے ایک ڈاکو راستہ سے بھاگ گیا۔ ان سپاہیوں کو سخت رنج ہوا اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم 9 آدمیوں کو لے کر خلیفہ کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا کہ تم لوگوں نے ایک ڈاکو سے مال لے لیا ہے اور اس کو چھوڑ دیا ہے، وہ ہمیں سزا دے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اس کی جگہ ایک شخص راستہ سے پکڑ لیں۔ وہ سب یہی گفتگو کر رہے تھے کہ اتفاقاً حجاج میں سے ایک شخص گزرا۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو ان 9 ڈاکوؤں کے ساتھ قید کر دیا۔ چنانچہ جب وہ خلیفہ کے پاس پہنچے تو خلیفہ نے ان کو قید خانہ میں بھجوا دیا، تو کارکنان جیل نے ان کو ایک مدت تک قید رکھا۔ اس کے بعد داروغہ نے ان قیدیوں سے کہا کہ کیا تم لوگوں کے ملنے والوں میں سے کوئی ایسا ہے جو خلیفہ کے پاس تمہاری سفارش کرے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے اپنے احباب کے پاس ایک شخص بھیجا۔ چنانچہ انہوں نے ہر قیدی کی طرف سے 10,000 درہم خلیفہ کو دیے۔ خلیفہ نے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا تو وہ سب چلے گئے، صرف وہ حاجی باقی رہ گیا۔ اس کے بعد داروغہ جیل نے اس سے کہا کہ تیرا کوئی سفارشی ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن اگر میں کوئی خط لکھوں تو اس کو خلیفہ تک پہنچا دے گا؟ داروغہ جیل نے کہا ہاں۔ حاجی قیدی نے کہا کہ مجھے قلم اور کاغذ دے۔ اس نے کاغذ اور قلم دے دیا۔ اس نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بندہ ذلیل کی طرف سے رب جلیل کی جانب۔ مخلوق بندوں کے جرم اور گناہ میں تیرے بندے سفارشی ہیں، اور انہوں نے خلیفہ کے پاس ان کی سفارش کی اور خلیفہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ میں جیل میں تنہا باقی رہ گیا ہوں۔ اے میرے رب، تو میرا گواہ اور میرا سفارشی ہے، اور میں وہ بندہ ہوں جس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ داروغہ جیل نے اس سے کہا کہ میں اس خط کو خلیفہ تک پہنچانے پر قادر نہیں ہوں، تم غور کر کے بتاؤ کہ میں اس خط کو کس مقام میں رکھ دوں؟ قیدی نے اس سے کہا کہ اچھا، اس کو جیل کی چھت پر رکھ دو۔ جب اس نے اس کو رکھا تو وہ خط ہوا میں آسمان کی طرف اس تیزی سے اڑا جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر۔ ہارون رشید نے اسی رات خواب میں دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اترے اور اس کو پکڑا اور ہوا میں اونچا کیا، اور فرشتوں نے خلیفہ سے کہا اے ہارون، مخلوق خدا نے 9 قیدیوں کے بارے میں تیرے پاس سفارش کی اور تو نے ان کو قید سے رہا کر دیا۔ اب خالق رب العزت ایک قیدی کے بارے میں تیرے پاس سفارش کرتا ہے تو اس کو فوراً رہا کر دے، ورنہ تو ابھی ہلاک ہو جائے گا۔ خلیفہ ڈر کر خواب سے بیدار ہوا اور داروغہ جیل کو بلایا اور اس سے کہا کہ تیرے پاس قید خانہ میں کون ہے؟ اس نے خلیفہ سے قصہ بیان کیا۔ خلیفہ نے اس سے فرمایا کہ اس کو فوراً میرے پاس حاضر کرو۔ چنانچہ جب داروغہ جیل نے اس کو خلیفہ کے سامنے حاضر کیا تو خلیفہ نے اس قیدی کے سامنے کچھ حلوہ پیش کیا اور خود اس کے منہ میں لقمے دینے لگا، حتیٰ کہ وہ آسودہ ہو گیا، اور حکم دیا کہ
اس قیدی کو حمام لے جاؤ۔ خلیفہ نے اس کے لیے چمکدار اور عمدہ خلعت کا حکم دیا اور اس کو 70 سواریاں اور 70 غلام اور باندیاں عطا کی، اور منادی کو حکم دیا کہ وہ کہے کہ جو شخص مخلوقات کے ذریعہ سے سفارش چاہتا ہے وہ 10,000 درہم دیتا ہے اور رہائی پاتا ہے، اور جو شخص خالق رب العزت کے ذریعہ سے سفارش طلب کرتا ہے اس کے لیے ہارون رشید کی طرف سے یہ ہدیہ ہے۔